اس بار ماہ روح نے نشانے پر اس سے رکھا تھا، جبکہ اب آئینہ دانیہ کو گھور رہی تھی، جبکہ ان دونوں کا حال دیکھ ماہ روح کسی ضبط سے اپنی ہنسی پر کنٹرول کر رہی تھی۔ یہ وہی جانتی تھی، کیونکہ وہ ان دونوں کا دھیان اپنے پر سے بخوبی ہٹا چکی تھی۔ مکرنا مت میری جان، تمہاری آنکھوں میں ہادی کے لیے محبت میں نے کنسرٹ والے دن دیکھی تھی۔ ماہ روح کی بات پر اس کے گال شرم سے لال ہوئے تھے۔ تم غلط سمجھ رہی ہو، ایسا نہیں کچھ بھی۔ اچھا تو یہ کیا ہے؟ سر کلاس میں لیکچر ڈیلیور کر رہے تھے، تبھی اس نے اپنا فون میوٹ پر لگا کر اس پر کنسرٹ والی ویڈیو پلے کی، جہاں دانیہ آنکھوں میں محبت کا جہان آباد لیے ہادی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اب دانیہ کے پاس مکرنے کا کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ بات جو اس نے خود سے بھی چھپا کر رکھی تھی، بھلا ماہ روح کیسے جان گئی تھی؟ کیا مجھے سچ میں ہادی سے پیار ہو گیا ہے؟ اس نے دھیرے سے خود سے دریافت کیا۔ ہاں سچ میں ایڈیٹ، آئینہ نے دانت نکوستے کہا تو دانیہ نے دھم کرتے اس کی کمر میں مکہ رسید کیا تھا، جس پر سر ان کی طرف متوجہ ہوئے تھے اور انہیں گھورنے لگے تھے۔ دانیہ اور آئینہ، اگر آپ کی باتیں زیادہ امپورٹنٹ ہیں تو آپ باہر جا سکتی ہیں۔ آئینہ جو اپنی کمر سہلا رہی تھی، سر کی بات پر ہڑبڑا کر سیدھی ہوئی۔ یہی حال دانیہ کا بھی تھا۔ پوری کلاس ان کی طرف مڑ مڑ کر دیکھنے لگی تھی، جبکہ ماہ روح کا کہکا ان کی رونی شکلیں دیکھ کر نکلا تھا، کیونکہ ماہ روح کو سر نے کچھ نہیں کہا تھا۔ اب سر ماہ روح کو گھورنے لگے۔ اوپس، سوری سر۔ ماہ روح فوراً سیدھی ہو کر بیٹھی۔ پوری کلاس اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی، بشمول شہمیر اور ویر بھی، کیونکہ وہ کبھی بھی ایسے کھل کر نہیں ہنستی تھی۔ پھر بھلا آج کیا بات تھی؟ سر ایک بار پھر لیکچر ڈیلیور کرنے لگے تھے جب ایک سوٹڈ بوٹڈ آدمی غصے سے چلتا ہوا کلاس میں انٹر ہوا۔ اس کے ساتھ اس کے 6 باڈی گارڈ بھی تھے۔ اسے دیکھ کلاس میں چہمگوئیاں ہونے لگی تھی۔ کون ہے یہ ماہ روح؟ I said who is this bloody ماہ روح؟ وہ غصے سے دھاڑتے ہوئے بولا۔ ماہ روح کو یقین تھا کہ یہ یقیناً اس لڑکے کا باپ تھا۔ اسے دیکھ ماہ روح نے لب بھینچے تھے اور مزے سے وہیں بیٹھی رہی۔ ساری کلاس حیرت سے اس کا اطمینان دیکھ رہی تھی۔ دیکھیے آپ ہیں کون اور یوں کلاس میں کیا کر رہے ہیں؟ سر مشتاق آگے ہو کر بولے تو اس شخص نے ان کا گریبان پکڑا تھا۔ تو بیچ میں مت بول پروفیسر، ورنہ مفت میں ہی رگڑا جائے گا۔ وہ بدتمیزی سے سر کو دیوار سے لگائے بولا تو ایک پین تیزی سے اڑتا ہوا اس کی گردن پر لگتا اس کی گردن کو زخمی کر گیا۔ وہ جھٹکے سے پلٹا۔ کس نے کیا یہ؟ وہ غصے سے منہ میں جھاگ اڑاتا بولا۔ میں نے۔ ماہ روح آرام سے کھڑے ہوتے بولی۔ اس کا اطمینان قابل دید تھا۔ میرے لیے آئے ہیں تو مجھ سے بات کریں۔ میرے استاد پر ہاتھ اٹھانے کی غلطی کی تو تمہارا بیٹا کل ہی تختہ دار پر لٹک کر اگلے جہان پہنچ جائے گا۔ ماہ روح کے لہجے میں وارننگ تھی۔ اس کا یہ نیا روپ دیکھ پوری کلاس کو حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ وہ آدمی چیل کی طرح اس کی طرف لپکا اور اسے گلے سے دبوچا تھا۔ دانیہ اور آئینہ کی چیخیں بے ساختہ بلند ہوئی تھیں۔ تو تجھ کمزاد کی وجہ سے میرا بیٹا حوالات کے پیچھے سڑ رہا ہے۔ اپنی خیریت چاہتی ہے تو FIR واپس لے لے، ورنہ تجھ سے تیرا سب کچھ چھین لوں گا۔ وہ ایک ایک لفظ اس کی آنکھوں میں گاڑے بولا۔ اسے ماہ کی دیدہ دلیری تیش دلا رہی تھی۔ سر نے اسے چھڑانا چاہا تو انہیں گارڈ نے قابو کیا۔ یہی حال شہمیر کا بھی تھا۔ پھر تو تیرا بیٹا تک قیامت باہر نہیں نکلے گا، کیونکہ اسے پھانسی کے پندے تک میں پہنچاؤں گی۔ کیونکہ ڈرتا انسان تب ہے جب اس کے پاس کچھ کھونے کے لیے ہو، مگر میرے پاس تو کچھ بچا ہی نہیں۔ اب تیرے بیٹے کو کون بچائے گا؟ وہ اپنے گلے پر اس کی سخت گرفت سے ہونے والے درد کے باوجود جلتی مسکراہٹ سے بولی جو اسے جلا کر راکھ کر گئی۔ اس نے ماہ کو جھٹکتے اپنی گن لوڈ کی تھی اور اس پر تانی تھی۔ سب کی بے ساختہ چیخیں بلند ہوئی تھیں۔ ٹھاک کی آواز سے کلاس میں گہرا سکوت چھا گیا تھا، بالکل موت جیسا۔ سرخ لہو بہتا ٹپ ٹپ گرنے لگا تھا۔ ویلنٹائن ڈے تھا جس کی تیاریاں یونیورسٹی میں عروج پر جاری تھیں۔ سب لڑکیاں ریڈ ڈریس پہنے یہاں وہاں اترا کر گھوم رہی تھیں، جبکہ ماہ روح نے آج بھی سفید ہی جینز شرٹ پہن رکھی تھی۔ وہ ان سب تہواروں کو نہیں مانتی تھی۔ آئینہ اور دانیہ بھی لال رنگ کے ڈریسز میں موجود تھی، چاہے وہ دانیہ کی شرٹ ہو یا آئینہ کی فراک۔ ماہ، تم نے ریڈ تھیم فالو کیوں نہیں کیا؟ دانیہ منہ بناتے ہوئے بولی۔ تم جانتی تو ہو دانیہ کہ مجھے یہ سب فضول کے قصے کہانیوں پر یقین نہیں، اور ویسے بھی یہ انگریزوں کا تہوار ہے، ہمارا نہیں۔
وہ بڑی دادی اماں کی طرح بولی تو آئینہ دانت نکالنے لگی، جس پر دانیہ اسے مکہ رسید کر کے رہ گئی۔ البتہ تمہاری تیاری سے تو لگ رہا ہے کہ تم آج اپنے دل کی بات کہنے والی ہو ہادی سے۔ مائے روح نے دانیہ کی آنکھیں پڑھتے ہوئے کہا تو وہ ایک دم سرخ ہوئی تھی شرم سے، جس پر آئینہ اسے چھیڑنے لگی۔ اچھا ہے کہ تم اپنے دل کی بات کہہ دو، کیونکہ رائمہ کے ارادے مجھے ٹھیک نہیں لگ رہے۔ کیا بھروسہ وہ آج ہادی کو لے اڑے اور تم دیکھتی رہ جاؤ۔ ماں کی بات تلخ تھی پر سچ پر مبنی تھی، کیونکہ وہ تو وہی کہہ رہی تھی جو آج صبح سے دیکھ رہی تھی۔ ماں ایسے مت کہو، شب شب بولو۔ اگر ہادی نے میرے پرپوزل پر انکار کر دیا تو میں کیا کروں گی؟ دانیہ نے لب بھینچ کر اپنا خوف ظاہر کیا، اور پہلی بار ماہ روح کو اندازہ ہوا تھا کہ پیار اچھے خاصے شخص کو کمزور کر دیتا ہے۔ اگر اس نے ایسا کیا تو میں ہوں نہ اس کی ہڈیاں توڑنے کے لیے۔ میں بھی دیکھتی ہوں وہ میری دوست کو انکار کیسے کرتا ہے۔ ماں نے اسے اپنے ساتھ لگاتے کہا تو وہ نم آنکھوں سے مسکرا دی تھی، جبکہ آئینہ بھی ان دونوں کے گلے لگی تھی۔ تمہارا کیا پلان ہے؟ شاہویر کو کب بتانے کا ارادہ ہے؟ ماں نے اب کے نشانے پر آئینے کو رکھا تھا، جو چڑ بھی گئی تھی۔ ماں تم بھی نہ، میں کیسے کہہ سکتی ہوں؟ وہ تو الٹا میرا سب کے سامنے مذاق بنا دے گا۔ میں جانتی ہوں اس کو، اور ویسے بھی اس جیسا شاندار شخص مجھ جیسی لڑکی کی قسمت میں کہاں۔ شروع میں وہ چڑھ کر بولتی، آخر میں اس کے لہجے میں محرومیاں بول رہی تھی۔ ایسی کون سی بات ہے؟ کہتی ہو تو اس کو بھی اٹھا لیں گے اور آج ہی نکاح پڑھوا دیں گے۔ ماں نے کندھے اچکاتے کہا تو وہ ایک دم سرخ انار ہوئی تھی اس کی بات پر۔ اس کے چہرے پر اس کے دل کا حال صاف واضح تھا، جس پر دانیہ اور روح کھلکھلا کر ہنستی تھیں۔ تم بتاؤ چھپی رستم، تم ہمارے شاہمیر جیجو کو کب پرپوز کرو گی؟ کیونکہ جیسی تم ہو تم خود ہی اظہار کرو گی۔ مائے منڈا جی، دانیہ نے شرارت سے کہا تو وہ ہنس دی۔ مجھے اپنے اظہار کے لیے ان مصنوعی دنوں کی ضرورت نہیں، کیونکہ میں جب ہی اظہار کروں گی تو ڈنکے کی چوٹ پر کروں گی۔ اس کی بات پر وہ دونوں ہی امپریس ہوئی تھیں اس سے، اور اگر کسی نے پہلے ہی اسے پرپوز کر دیا تو؟ آئینہ شرارت سے بولی، تو ایسا میں ہونے نہیں دوں گی۔ اس کے لہجے میں چٹانوں جیسی سختی تھی۔ سارے گراؤنڈ میں ادھر ادھر گھوم رہے تھے، جبکہ شاہمیر کی نظریں صاف ماہ روح کا طواف کر رہی تھیں، جو سفید رنگ میں بھی نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت لگ رہی تھی، یا صرف اسے ہی لگتی تھی، یہ بات وہ جان نہ سکا۔ شام کا وقت ہو چکا تھا۔ ابھی تک کافی زیادہ لڑکوں نے لڑکیوں کو پرپوز کر دیا تھا، جن میں سے زیادہ تر کو تو جوتیاں ہی پڑی تھیں، جبکہ چند ایک نے اظہار محبت قبول بھی کر لیا تھا۔ وہ تینوں بھی مزے سے لڑکے لڑکیوں کا شو انجوائے کر رہی تھیں جب شاہمیر ماہ روح کے پاس آیا۔ ان تینوں نے تعجب سے اسے دیکھا، بھلا اس کا یہاں کیا کام؟ اسے وہاں دیکھ کر شاہویر اور ہادی بھی وہیں چلے آئے تھے۔ شاہمیر نے اپنی جیکٹ کی جیب سے سرخ چوڑیوں کا جوڑا نکالتے ماہ روح کے آگے پیش کیا تھا۔ اس کی حرکت پر وہاں کھڑے ہر شخص کا منہ حیرت سے کھلا تھا۔ شاہمیر، اور وہ بھی ایک لڑکی کے لیے چوڑیاں لایا تھا؟ یہ حیرت کی بات تھی، خاص کر شاہویر کے لیے جسے کچھ علم ہی نہ تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ شاہمیر نے اسے کھڑے تیوروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ماہ روح نے بھی اسے جواب طلب نظروں سے دیکھا، جس کی آنکھوں میں صاف صاف اظہار محبت تھا، مگر ماہ روح بھی اس بار انجان بن چکی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ اس بار وہ اسے کسی اشارے سے سمجھائے کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ شاہمیر نے کچھ اشارے کیے تھے جسے وہاں کھڑا کوئی شخص نہ سمجھ سکا تھا، سوائے ماہ روح کے اور شاہویر کے، جسے سمجھ کر شاہویر نے سکھ کا سانس لیا تھا، ورنہ وہ تو کچھ اور ہی سمجھ بیٹھا تھا۔ کیا کہا اس نے ابھی؟ دانیہ نے ماہ روح سے پوچھا۔ انہوں نے میری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا ہے۔ ان کی وجہ سے مجھے جو بھی تکلیف سہنی پڑی اس کے لیے یہ چھوٹا سا تحفہ ہے جو ہماری پہلی دوستی کی نشانی ہے۔ ماہ روح نے دانیہ کو سمجھاتے ہوئے کہا اور شاہمیر کے آگے ہاتھ کیے کہ جیسا کہنا چاہ رہی ہو، اب لائے ہو تو پہنا بھی دو۔ شاہمیر نے بھی لفافے سے سرخ رنگ کی چوڑیاں نکالتے اسے ماہ روح کی کلائیوں کی زینت بنایا تھا، جس منظر کو فوراً آئینہ نے اپنے فون کے کیمرے میں قید کیا تھا۔ ہے چشمش، تم تو بڑی چلاک نکلی، شاہویر نے آئینہ کے بال کھینچتے ہوئے کہا، جس پر وہ کلس کر رہ گئی۔ ہاں، پھر بھی آپ سے 10 گنا کم ہی ہوں، اس نے بھی منہ بسورتے ہوئے کہا تو شاہویر کا حیرت سے منہ کھلا تھا۔ یہ چشمش اب اسے جواب دے رہی تھی۔ ارے واہ، ٹڈی کے بھی پر نکل آئے۔
اس نے سب سے نظریں بچاتے آئینہ کا ہاتھ مڑوڑتے ہوئے اس پر طنز کیا تھا، جس پر وہ کرا اٹھی تھی۔ آئینہ نے غصے سے اس کے پاؤں پر اپنا ہائی ہیل والی سینڈل ماری، جس پر وہ درد سے بلبلا اٹھا تھا۔ اسے کہتے ہیں ایسے کو تیسا، وہ اپنی کلائی سہلاتے ہوئے طنزی انداز میں بولی۔ شاہویر اسے دیکھ کر رہ گیا۔ ماہ روح کی پرسنالٹی نے یقیناً اس پر بھی بہت اچھا اثر چھوڑا تھا، جو وہ شاہمیر جیسے لڑکے کے سامنے بغیر ڈرے بول رہی تھی۔ اسے یہ تبدیلی پسند آئی تھی، تبھی اسے چڑھاتے ہوئے بولا، میری بلی مجھی کو میاؤں، جس پر وہ ہوں کر کے رہ گئی۔ ابھی وہ یہ سب باتیں کر ہی رہے تھے کہ جب لائٹ ایک دم آف ہوئی، سب ایک دم پریشان اٹھے۔ پھر آہستہ آہستہ سب نے اپنے فون کی لائٹس آن کر لی تھی۔ جب ایک سپاٹ لائٹ شاہمیر پر روشن ہوئی تھی تو سب کی توجہ اس کی طرف مبذول ہو گئی۔ کبھی سوچا نہیں تھا کہ میں بھی کسی سے اظہار محبت کروں گی، مگر تمہاری شخصیت نے مجھے تم سے محبت کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ تم جیسا پرخلوص انسان، سچی محبتیں لٹانے والا شخص بہت کم کسی کو ملا کرتا ہے، اور جب سے تم میری زندگی میں آئے ہو میری یہ بات جانتے ہی ہو کہ تم صرف اور صرف میرے لیے بنے ہو اور میں تمہارے لیے۔ ابھی میرے میں تمہارے سامنے آنے کی ہمت تو نہیں، اس لیے میری آواز سے ہی کام چلا لو۔ کیا تمہیں سب کے سامنے میرا اظہار محبت قبول ہے؟ آئی لو یو شاہمیر۔ ایک بہت خوبصورت نسوانی آواز پر وہ سب لوگ ششدر رہ گئے تھے۔ جو شاہمیر سے اظہار محبت کر رہی تھی، کیا وہ نہیں جانتی تھی کہ شاہمیر بول نہیں سکتا؟ وہ تو خود ہی پریشان ہو چکا تھا کہ آخر یہ کون لڑکی تھی جس کی اس نے پہلے آواز تک نہ سنی تھی نہ دیکھا تھا، پھر بھلا وہ اس سے اظہار محبت کیسے کر سکتی تھی؟ اسے ماہ روح کا ری ایکشن سوچ کر پریشانی ہو رہی تھی، جو کہیں نظر بھی نہیں آ رہی تھی اندھیرے میں۔ سبھی اتنی خوبصورت آواز پر دنگ رہ گئے تھے اور انجوائے کرنے لگے تھے۔ اس لڑکی کی آواز میں سچے جذبات کا ٹھاٹھے مارتا سمندر تھا۔ یہ سطر گاتے تو جیسے اس لڑکی نے اپنا دل باہر نکال کر رکھ دیا تھا۔ آئینہ بھی اس کی آواز میں کھو گئی تھی۔ گانا ختم ہونے کے ساتھ سب اس شہر سے جیسے ایک دم باہر نکلے تھے۔ میرے اظہار کو اگنور مت کرنا، غور ضرور کرنا، کیونکہ کسی ادھورے شخص کو تم جیسے ہی کسی خالص محبت کرنے والے کی ضرورت ہے۔ اس کی آخری بات مائک میں کافی دیر گونجتی رہی۔ سب نے اس لڑکی کو ڈھونڈنا چاہا مگر وہ کہیں نہ ملی۔ لائٹس ایک دم آن ہوئی تھیں اور ان سب کی نظر ماہ پر گئی تھی جو اسٹل کھڑی تھی وہیں، مگر اس نے شاہمیر کو خاموش نظروں سے دیکھنے کے علاوہ کچھ نہ کیا۔ ہادی اور ویر بھی وہاں بھاگے آئے جو اس لڑکی کو ڈھونڈنے گئے تھے، مگر وہ انہیں کہیں نہ ملی تھی، بلکہ مائک والا روم خالی پڑا تھا۔ وہ بس وہاں ایک گلاب چھوڑ گئی تھی۔ ابھی وہ اس بارے میں کوئی بات کرتے جب ہادی نے گھٹنے کے بل بیٹھتے رائمہ کو پرپوز کیا تھا اور اس نے خوشی سے اتراتے ہاں کر دی تھی۔ ماہ نے فوراً دانیہ کو دیکھا جس کا رنگ سفید پڑ رہا تھا۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ وہ دانیہ کی طرف لپکی جو ہادی کے پاس جا رہی تھی۔ ہادی، تم یہ کیسے کر سکتے ہو؟ دانیہ کی بات پر وہ پریشان ہوتا اٹھا اور اس کی نم آنکھیں حیرت سے دیکھیں۔ کیا مطلب ہے؟ تم کیا کہہ رہی ہو دانیہ؟ ہادی، میں تم سے پیار کرتی ہوں اور تم مجھ سے، پھر تم رائمہ سے اظہار محبت کیوں کر رہے ہو؟ دانیہ نے ہادی کی جیکٹ کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں سے ایک ایک آنسو بہتا اس کے اندر کا درد بیان کر رہا تھا، جو ہادی کی سمجھ سے بالا تر تھا، یا وہ سمجھنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ دانیہ، کیا تم پاگل ہو گئی ہو؟ یہ کیا بکواس کر رہی ہو؟ میں نے تم سے کبھی پیار نہیں کیا، میں تمہیں صرف ایک کزن سمجھتا ہوں اور اس کے علاوہ کچھ نہیں، سمجھی؟ تم یہ خرافات نکال دو اپنے ذہن سے۔ اس کی باتیں دانیہ کے دل پر خنجر کی طرح لگی تھی اور وہ گھٹنوں کے بل گری تھی، درد سہتی جو شدت کے انتہا کو جا پہنچا تھا۔ ماہ روح ایک دم شاہویر کو پیچھے دھکیلتی بھاگ کر دانیہ کے پاس آئی تھی اور اسے نیچے سے اٹھایا تھا۔ دانیہ میری جان، تم ٹھیک ہو؟ کھڑی ہو، کپڑے گندے ہو رہے ہیں تمہارے۔ ماہ نے اس کے چہرے پر بکھرے بال سنوار کر پیچھے کرتے پیار سے پچکارا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ دانیہ سے اس وقت کچھ بھی کہنا بے معنی تھا، کیونکہ اس وقت اس کی حالت بہت ابتر تھی۔ ماہ، میری تو محبت بھی ٹھکرا دی اس نے، یہ کہہ کر کہ یہ سب بکواس ہے۔ تو کیا اس کا مطلب میں بیکار ہوں، یا میرا محبت کرنے کا کوئی حق نہیں؟ کیا میں ایسے کپڑے پہنتی ہوں اس لیے، یا مجھے باقی لڑکیوں کی طرح سجنے سنورنے کا شوق نہیں اس لیے؟ مجھ میں کیا کمی ہے؟
اس کے ٹوٹے بکھرے لہجے نے ماں کی آنکھوں میں مرچیاں بھر دی تھی۔ اتنی مضبوط لڑکی کو ٹوٹا دیکھ اس کا دل کیا ہادی کا منہ توڑ دے۔ صحیح کہا ہادی نے، وہ میرا پیار ہے دانیہ، تم ہم دونوں کے بیچ نہیں آ سکتی۔ رائمہ فوراً ہادی کے کندھے سے لگی تھی۔ مگر میری محبت کا کیا ہادی، یہ تم سے سچی محبت نہیں کرتی، مگر میں کرتی ہوں، تم سمجھتے کیوں نہیں؟ دانیہ ایک دفعہ پھر بے قابو ہوتی اٹھی اور ہادی کو جھنجھوڑتے ہوئے بولی، جو اس کی حرکتوں پر اسے غصے سے دیکھ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ غصے سے رائمہ کی طرف بڑھتی، ہادی نے فوراً اسے پیچھے کیا تھا، جس کے باعث دانیہ کو دھکا لگا اور وہ پیچھے کو لڑکھڑائی۔ اس سے پہلے کہ وہ نیچے گرتی، ماں نے فوراً اسے تھاما تھا۔ سنبھالو اپنی دوست کو، پاگل ہو چکی ہے یہ۔ ہادی کو تو جیسے رائمہ کے پیار نے اندھا کر دیا تھا کہ وہ صحیح غلط بھول بیٹھا تھا۔ شاہمیر اسے روکنے لگا تو ویر نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑا تھا۔ مت جاؤ وہاں، یہ اس کا خود کا فیصلہ ہے، اور ویسے بھی سب کو اپنا ہمسفر خود چننے کا حق ہے۔ میر اسے دیکھ کر رہ گیا۔ اس سے پہلے کہ ہادی دانیہ کو کچھ اور کہے، ماں کے ہاتھ سے پڑنے والے کرارے مکے نے اس کی بھولتی نہ صرف بند کر دی تھی، بلکہ اس کا ہونٹ بھی پھٹ چکا تھا۔ اپنی دوست کو تو میں سنبھال لوں گی، پہلے تو اپنا منہ سنبھال، ماں نے ہاتھ کا کڑاکا نکالتے ہوئے کہا۔ ہادی کو پٹتے دیکھ سب کی حیرت کے مارے او کی طرح آوازیں نکلی تھی۔ کیا تم پاگل ہو؟ کیا کر رہی ہو؟ ہادی غصے سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑتے بولا، ہاں ہوں، اپنی دوست کے لیے، اور اگر کوئی میری دوست کا دل توڑنے کی کوشش کرے گا تو اس کو بھی اسی کی طرح توڑ پھوڑ دوں گی۔ وہ بھی بے خوف نگاہیں اس کے قریب آتے اس کی آنکھوں میں گاڑتے بولی، اور ایک اور مکہ رسید کیا تھا پوری شدت سے اسے کہ وہ نیچے گرا تھا۔ رائمہ کے منہ سے چیخ برآمد ہوئی تھی، جبکہ دانیہ نے اسے نہ چاہتے ہوئے بھی روکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں التجا دیکھ ماں خون کے گھونٹ بھرتی رہ گئی۔ دوسری طرف جب ہادی ماں کی طرف غصے سے بڑھنے لگا، شاہمیر نے فوراً اسے بیچ میں ہی روکا تھا۔ تو اسے نہیں دیکھ رہا، مجھے روک رہا ہے؟ اسے کچھ نہیں کہا جس نے مجھ سے اتنی بدتمیزی کی۔ ہادی ماں کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھتے بولا، تو تم عزت کے بھی لائق نہیں۔ اگر اتنا ہی عزت دار تھا تو معاملہ خاموشی میں بھی حل کر سکتا تھا۔ دانیہ کی محبت کی بے عزتی سرے بازار کیوں کی؟ وہ بھی اس کے قریب آتے ایک ایک لفظ چباتے بولی جیسے ابھی اسے پڑ جائے گی۔ اس کی بات صحیح تھی، جس لیے ہادی بھی خاموش رہا۔ اگر آئندہ میری دوست کے قریب بھی پھٹکے تو یہاں سالم نظر نہیں آؤ گے، اور اپنی اس چھمیا کو بھی سنبھال کر رکھو۔ اگر اس نے دانیہ کے کسی بھی معاملے میں بولنے کی کوشش کی تو اسے زبان سے محروم کرنے میں مجھے دیر نہیں لگے گی۔ وہ اسے جلا کر راکھ کرتی وہاں سے دانیہ اور آئینہ کو لیتی اندر جا چکی تھی۔ پیچھے سب حیرت سے دنگ کھڑے تھے۔ آہستہ آہستہ ماہ روح کے یہ کون سے روپ کھل رہے تھے؟ وہ اپنی دوست کے لیے اس حد تک چلی جائے گی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ تم نے مجھے روکا کیوں؟ ہادی غلط تھا آج، میر نے ویر کو اشارے سے کہا۔ بھائی تو اس کے معاملے میں نہ بول، ویسے بھی وہ صحیح تھا۔ دیکھ ذرا دانیہ کو، کہاں سے وہ لڑکی لگتی ہے؟ رائمہ پھر بھی اس سے بہتر ہے، اور ہادی کی پسند بھی۔ وہ میر کے کندھے پر ہاتھ رکھتے بولا، تو میر نے اس کا ہاتھ ایسے جھٹکا جیسے وہ اس کی بات سے اتفاق نہ رکھتا ہو۔ دانیہ خبردار، اگر تم اس بے وفا کے لیے روئی تو آئی سویئر اسے نہیں چھوڑوں گی میں۔ ماں کے غصے سے کہنے پر وہ واقعی چپ ہوئی تھی۔ اس سے کوئی بھی بعید نہ تھی کہ وہ یہ سب کر بھی گزرتی، لیکن اس نے میرے پاس کوئی اور راستہ چھوڑا بھی تو نہیں۔ وہ بے بسی سے بولی تو آئینہ نے اسے اپنے گلے سے لگایا۔ کیا تمہارا واقعی اس کے سوا گزارا ممکن نہیں؟ وہ گہری سنجیدگی سے بولی تو دانیہ نے گہری سرخ بہتی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ پتہ نہیں کب وہ میری روح میں بس گیا۔ اگر اندازہ ہوتا کبھی کہ اس نہج پر پہنچ جاؤں گی تو اپنے دل کے دروازے بند کر دیتی، لیکن اب تو اس کے بغیر جینے کا تصور بھی محال ہے۔ آنکھ سے آنسو موتی کی صورت اس کے چہرے پہ بہہ نکلا تھا، اور سچ بھی۔ تو پھر بھروسہ رکھو خدا کی ذات پر، کیونکہ اب تو میں اس ایڈیٹ کو، اس چھمیا بائی کا کسی صورت نہیں ہونے دوں گی۔ اس کو تمہارے قدموں میں ڈھیر نہ کیا تو میرا نام بھی ماہ روح نہیں۔ اس کے رائمہ کو چھمیے کا لقب دینے پر آئینہ کی ہنسی چھوٹی تھی۔ کیا کرو گی تم؟ دانیہ حیرت اور دلچسپی سے بولی، کیونکہ اسے ماہ پر خود سے زیادہ یقین تھا۔ ضرور اس کے ذہن میں کچھ تھا۔ وہ تم مجھ پر چھوڑ دو، اور میں جیسا کہوں بس ویسا کرتی جانا۔
آئینہ اور دانیہ دلچسپی سے ماہروح کو دیکھ رہے تھے، جو آگے کا منصوبہ سوچ چکی تھی اور اس کی آنکھوں میں کچھ کھر کھانے کی چمک تھی۔ اب بھی وہ تینوں گھر جانے لگی تو ہادی کو گاڑی کے پاس کھڑا دیکھ ماہ کا موڈ خراب ہوا تھا۔ تم لوگ کدھر؟ شہمیر انہیں پارکنگ میں دیکھ بولا۔ ڈسکو جا رہے ہیں، تم بھی چلو۔ ڈمبو، اس ٹائم گھر ہی جائیں گے نا؟ ماہ نے بھی ہادی کا غصہ اس کے دوست شہویر پر ہی نکالا تھا کہ وہ اسے گھور کر رہ گیا۔ چلو دانیہ، دیر ہو رہی ہے۔ ہادی ماہروح کو سنجیدگی سے دیکھ بولا، اس کی کوئی ضرورت نہیں، میں خود اسے گھر ڈراپ کر دوں گا۔ جو اس کا لائف پارٹنر بننے کے لائق نہیں، میں اسے دانیہ کا رائٹ پارٹنر بھی نہیں بنتے دیکھ سکتی۔ وہ دانیہ کو اس کے قریب سے لے جاتی بولی۔ آئینہ بھی فوراً اس کے پیچھے بھاگی تھی۔ شہمیر نے ہادی کا شانت رہنے کا اشارہ کیا اور وہاں سے بھیج دیا۔ وہ لوگ ابھی کچھ ہی آگے گئی تھیں جب ویر نے گاڑی ایک بار پھر ان کے پاس روکی۔ تم پھر آ گئے؟ تمہیں ہمارا ڈرائیور بننے کا اتنا شوق ہے تو سروسز کیوں نہیں شروع کر دیتے؟ ماہ کی طنز پر وہ کڑ کر رہ گیا۔ او ہیلو، میں تو تمہیں گھاس بھی نہ ڈالوں، یہ تو بس اپنے بھائی کے کہنے پر تم لوگوں کو چھوڑنے جا رہا ہوں۔ رات کا خیال کرتے وہ ان کی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ آئینہ کے گھر پہنچتے تو وہاں ہلچل دیکھ کر وہ سب حیران ہوئے تھے۔ آئینہ بھی حیرت سے باہر نکلی۔ ماہ اس کے ساتھ گھر میں داخل ہوئی تو مولوی صاحب کو دیکھ اس کو ساری بات لمحوں میں سمجھ آئی تھی۔ آ گئی مہارانی، تمہارا انتظار تھا، بیٹھو یہاں، نکاح ہے تمہارا۔ امی، مگر یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ ابو امی کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ اٹکتے اٹکتے بولی۔ آنسو پلکوں کی باڑ توڑ کر نکلتے چلے آئے۔ صحیح کہہ رہی ہیں وہ، جو تم کرتی پھر رہی ہو اس سے بہتر ہے عزت سے اپنے گھر کی ہو جاؤ۔ کیا مطلب؟ وہ کپ کپاتے ہوئے بولی۔ اے لڑکی، جتنی خاک ملنی تھی مل لی تم نے ہمارے سر پر، اب چپ کر کے بیٹھو۔ وہ اسے دوپٹہ اڑھاتے بولی۔ سامنے ہی 40 برس کا آدمی شفیق، جو دلہا تھا، اتنی جوان اور خوبصورت دلہن ملنے پر دام نکال رہا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ انکل؟ ایسا کیسے کر سکتے ہیں آپ؟ ماہ تو چٹک ہی اٹھی تھی۔ بیٹا، آپ ہمارے معاملے سے دور رہو، جو سچ ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ انہوں نے کچھ تصاویر ماہ کو دکھائیں جن میں آئینہ نازیبا حالت میں کسی لڑکے کے ساتھ تھی۔ خدا کا خوف کرے انکل، یہ عورت اس کی سگی مانا سے ہی، آپ تو اس کے سگے باپ ہیں۔ ان جھوٹی تصاویر پر کیسے یقین کر لیا آپ نے؟ صاف ظاہر ہے یہ ایڈٹ تصاویر ہیں۔ وہ دانیہ کی سوتیلی ماں کو دیکھ دانت پیستے بولی تو وہ گھبرا گئی۔ اے لڑکی، بکواس بند کرو اپنی۔ وہ اس پر چڑھ دوڑی۔ معاف کیجیے گا انکل، اگر آپ پر یہ بوجھ ہے تو میرے ساتھ بھیج دیں اسے، میں اپنی دوست کی ذمہ داری لے سکتی ہوں۔ ماہ بھی دو ٹوک بولی۔ اس کا نکاح تو آج ہی ہوگا، اور وہ بھی ابھی، لے جا کر دکھاؤ ذرا تم، اس سے تو کوئی اور بھی شادی نہ کرے۔ شکر کرو میرے بھائی نے اپنا لیا اسے۔ وہ سینہ پیٹتے بولی۔ بہت اچھے رشتے مل جائیں گے آئینہ کو، اور بہت سے لوگ ہیں جو بھی میری ایک کال پر یہاں حاضر ہو جائیں گے، جو بخوشی اسے اپنائیں گے، آپ کی طرح بوجھ سمجھ کر نہیں۔ ماہ بھی دو بدو بولی۔ تو بتا، کون آئے گا اس نصیب و جلی سے نکاح کرنے؟ کون اپنائے گا اسے؟ کون کرے گا اس سے نکاح؟ وہ بھی ہاتھ نچا نچا کر بولتی شیر ہوئی تھی۔ میں کروں گا اس سے نکاح۔ دروازے پہ کھڑی شخصیت کو دیکھ اور اس کے منہ سے ایسے الفاظ سن ماہ کے قدموں تلے سے زمین نکلی تھی۔ ویر کی بات پر ماہ کا سانس حلق میں اٹک چکا تھا، جبکہ آئینہ بھی سکتے میں رہ گئی تھی۔ دانیہ صورتحال بگڑتی دیکھ ویر اور میر کو بلا لائی تھی، اور ویر سے آئینہ پر بہتان لگتے دیکھا رہ نہ گیا، اور وہ لمحے میں فیصلہ کر چکا تھا۔ ویر کے ساتھ میر بھی سیدھے قدم لیتا اندر داخل ہوا تھا۔ کون ہو تم؟ ضرور اس کے عاشق ہوگے۔ آئینہ کی سوتیلی ماں نے پھر سے آگ لگانی چاہی تھی۔ زبان قابو میں رکھیں اپنی، بھائی ہے میرا وہ۔ ماہ نے بھی انہیں آڑے ہاتھوں لیا تھا اور تیز قدموں سے ویر کا بازو دبوچ کر کونے میں لی گئی۔ اب کیا نیا کھیل ہے یہ تمہارا؟ اب بھی وقت ہے، یہاں سے چلے جاؤ، ہمارے معاملے میں بولنے کی ضرورت نہیں۔ وہ ایک ایک لفظ چباتے ہوئے بولی۔ اس کی بات پر شہویر کی بھویں سکڑی تھیں۔ کھیل نہیں ہے یہ سب، میں حالات کے پیش نظر ہی کہہ رہا ہوں۔ دیکھ نہیں رہی اس وقت اسے صرف میں ہی بچا سکتا ہوں۔ شہویر نے اسے ہوش کے ناخن دینے چاہے۔ ویر اور دانیہ بھی وہیں چلے آئے تھے۔ شادی کوئی گڈا گڈی کا کھیل نہیں ہے شہویر، وہ بہن ہے میری،
اس کی شادی تم سے کر کے میں اس کی زندگی برباد نہیں کر سکتی۔ کیا میں نہیں جانتی تمہاری کتنی گرل فرینڈز ہیں؟ میں اسے دانیہ کی طرح پل پل مرتا نہیں دیکھ سکتی۔ اس کی آواز میں سختی صاف محسوس کی جا سکتی تھی۔ شہمیر نے اسے ایسی نظروں سے دیکھا جیسے اسے ماہ کی بات بری لگی ہو۔ اب اس کا بھائی ایسا بھی نہیں تھا کہ آئینہ کی زندگی برباد کرتا۔ سمجھتی کیا ہو تم مجھے؟ جو ذمہ داری لوں اسے نبھانا اچھی طرح آتا ہے مجھے۔ وہ بھی ایک ایک لفظ چباتے بولا۔ گھر میں پوچھا ہے اپنے؟ ماہ نے بھی کڑی نظروں سے دیکھا۔ ابھی جو ضروری ہے وہ کرنا چاہیے، فضول بکواس نہیں، وہ کہتے آگے بڑھا۔ شہویر، اگر اس کے احساسات پر ایک آنچ بھی آئی تو تمہیں زمین میں گاڑنے میں لمحہ نہیں لگاؤں گی۔ ماہ بھی اسے وارننگ دینا نہیں بھولی تھی، مگر وہ اس کی بات انسنی کرتے جا چکا تھا۔ مولوی صاحب نکاح پڑھائیں، وہ سنجیدگی سے کہتا بیٹھا۔ اس کی بات پر مولوی صاحب نے فوراً آئینہ کا نکاح پڑھانے لگے تھے۔ وہ بس بھرے نین کٹوروں سے اسے دیکھتی رہ گئی، جس سے اس کا کوئی رشتہ نہ تھا، اور وہ پھر بھی اس کے لیے اتنا کر رہا تھا۔ اس نے مولوی صاحب کی آواز پر ماہ کی طرف دیکھا، جس نے پلکیں جھپکتے اسے اپنے ساتھ کا مان بخشا تھا۔ اس نے 3 بار قبول ہے کہہ کر اپنی زندگی کا محرم شہویر کو چن لیا تھا۔ شہویر کے نکاح کے بعد دعا کی گئی تھی۔ اس کی سوتیلی ماں کے سینے پر تو سانپ لوٹ رہے تھے، لیکن اس کے باپ نے بھی رخصتی کے وقت اس کو مڑ کر نہ دیکھا، جو بات آئینہ کے دل میں گھڑ گئی تھی۔ وہ لوگ باہر نکل گئے تو ماہ اس کے باپ تک گئی۔ مجھے یقین ہے ایک وقت آئے گا کہ آپ پچھتائیں گے، مگر آپ اس وقت تک اپنی اولاد کھو چکے ہوں گے۔ وہ یہ کہتی وہاں سے جا چکی تھی۔ پیچھے وہ پریشان حال کھڑے رہ گئے تھے، اور ان کی بیوی بولتی چلی گئی جو ان کی عادت تھی۔ اب کیا کرنا ہے؟ وہ سب گاڑی میں بیٹھے تو ویر نے پوچھا۔ کرنا کیا ہے؟ آئینہ تمہارے ساتھ تمہارے گھر جا رہی ہے۔ ماہ نے آرام سے اس کے سر پر بم پھوڑا۔ واٹ؟ ہیو یو گون میڈ؟ میں اسے اپنے گھر نہیں لے جا سکتا، بابا میری جان لے لیں گے، مجھے کچھ وقت چاہیے، ویر نے فوراً کہا، جس پر شہمیر بھی سر ہلا کر رہ گیا، جیسے اس کی بات سے اتفاق رکھتا ہو۔ اگر ابھی بتا نہیں سکتے تھے تو نکاح کیوں کیا؟ بزدل مجھے بتا دیتے، کوئی تم سے مضبوط لڑکا ڈھونڈ لیتی اپنی دوست کے لیے۔ ماں کو اس کے بچنے پر تاؤ آیا تھا۔ کیا منحوس باتیں کر رہی ہو؟ اب بیوی ہے وہ میری، اور میں اسے لے جاؤں گا، ایک دفعہ بابا کا منہ ٹھیک ہو جائے، جو ہر وقت مجھ پر برستے رہتے ہیں۔ وہ بھی دل کے پپولے پھوڑ کر رہ گیا۔ تو میں لے جاتی ہوں آئینہ کو، دانیہ نے حل فوراً پیش کیا۔ نہیں دانیہ، تمہارے گھر والے آئینہ کے بارے میں پوچھیں گے تو کیا جواب دو گی کہ اتنی رات گئے وہ تمہارے ساتھ کیوں آئی، اور پھر وہ آخر کب تک رہے گی وہاں؟ ماہ نے پریشانی سے کہا۔ تو پھر؟ وہ بھی پریشانی سے بولی۔ گاڑی دانیہ کے گھر کی طرف موڑو، پہلے دانیہ کو ڈراپ کرنا ہے، پھر ہاسٹل کی طرف لے چلو، آئینہ میرے ساتھ رہے گی۔ مگر ہاسٹل والوں کو کیا کہو گی تم؟ ویر نے اچنبھے سے کہا۔ میں سنبھال لوں گی، مگر کیسے؟ ویر کو جاننے کا تجسس تھا۔ کم از کم تم سے تو بہتر ہوں جو اسے اپنے ساتھ لے جا رہی ہوں، بیچ راہ میں چھوڑ نہیں رہی۔ ماں کے تانے دینے پر وہ لب بھیج کر رہ گیا۔ دانیہ کا گھر آیا تو وہ ان سے مل کر جا چکی تھی۔ رات کے 2 بجے جب وہ گھر میں داخل ہوئی تو اس کا سامنا ہادی سے ہوا۔ وہ اسے نظر انداز کرتے ہادی کے پاس سے گزرتی اوپر کی طرف بڑھی، جب اسے ہادی نے راستے میں ہی جا لیا۔ کہاں تھی تم اتنی دیر سے؟ وہ اس کا بازو پکڑ کر سختی سے بولا۔ جہاں بھی جاؤں تمہاری بلا سے، بلا تمہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ اپنی اس رائمہ پر توجہ دو، مجھے یہ جھوٹی فکر جتانے کی ضرورت نہیں۔ وہ بھی دو بدو آنسو پیتے سرخ آنکھوں سے بولی۔ دانیہ مان کیوں نہیں لیتی؟ جو تم نے آج کیا وہ غلط تھا، میں نے تمہیں کبھی اس نظر سے نہیں دیکھا۔ وہ اسے ایک بار پھر سمجھاتے بولا۔ تو پھر وہ سب کیا تھا؟ میری فکر کرنا، میرے لیے ہر کسی سے لڑ جانا، میری ایک خواہش پوری کرنا، بولو نا کیا تھا وہ سب؟ وہ اس کا کالر جگڑتے بولی۔ دانیہ، میں وہ بس ایک کزن کی حیثیت سے کرتا تھا، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ جھوٹ، کزن وغیرہ کچھ نہیں ہوتا، ایک لڑکا لڑکی دوست نہیں ہوتے، یا تو بہن بھائی ہوتے ہیں، اور تم میرے بھائی نہیں۔ وہ اس کا کالر جھٹکتے بولی۔ دانیہ، اس کا ہاتھ اٹھا تھا مگر ہوا میں ہی رک گیا۔ وہ دکھی دل سے مسکرا دی۔ رائمہ کو چھوڑ سکتے ہو؟ وہ پتہ نہیں خود کو کیوں اتنا زخمی کر کے یہ سوال پوچھ ہی چکی تھی۔ نہیں چھوڑ سکتا رائمہ کو میں، کیونکہ محبت کرتا ہوں میں اس سے، سمجھی؟
وہ اسے انگلی دکھاتے بولا، تو ویسے ہی میں بھی تم سے محبت کرنا نہیں چھوڑ سکتی، کیونکہ یہ میرے بس میں نہیں۔ اس کے منہ پر اسی کا جواب مار کر وہ وہاں سے جا چکی تھی۔ شاہویر اور میر ماہ اور آئینہ کو ہاسٹل اتار کر اب چوری چوری رات کے اپنے گھر داخل ہو رہے تھے، جب گھر کی تمام لائٹس ایک دم روشن ہوئی کہ ان کی آنکھیں چندھیا گئیں۔ کہاں سے آ رہے ہو برخوردار؟ وہ ہاتھ باندھے بالکل کسی تھانے دار کی طرح کھڑے ان دونوں کو کڑی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ ڈیڈ، وہ ہم… شاہویر کی تو سیٹی گم ہوئی تھی۔ کانڈ بھی تو اسی نے کیا تھا نا۔ اس نے ایک دم شاہمیر کو ٹھوکا دیا کہ اپنے جلاد باپ کو سنبھالے، جس پر وہ ہڑبڑا کر ساحل صاحب کے پاس آیا۔ تم خاموش رہو، اس کی زیادہ حمایت کرنے کی ضرورت نہیں، تمہارے ہی لاڈ پیار نے اسے بگاڑ دیا ہے۔ وقت رہتے سنبھل جاؤ میر تم بھی، ورنہ اس کی شیطانیاں تمہیں بھی کسی مصیبت میں نہ ڈال دیں۔ وہ شاہمیر کو بھی ڈانٹ کر بولے، اور تم آج اتنے بدلے بدلے کیوں لگ رہے ہو، جیسے کسی شادی سے ہو کر آ رہے ہو؟ ساحل صاحب میر کے بعد ویر کے ارد گرد چکر کاٹتے اسے مشکوک لہجے میں دیکھتے بولے تو وہ تھوک نکل کر رہ گیا اور فوراً بولا، ڈیڈ میں نے کوئی نکاح نہیں کیا، ڈیڈ لیو می۔ وہ ایک دم سچ اگل کر زبان دانتوں تلے دبا کر رہ گیا اور شاہمیر نے بھی اس کی بے وقوفی پر سر پیٹا تھا۔ میرے ہونہار بیٹے، میں نے تو نکاح کا نام ہی نہیں لیا، تو پھر تم نے یہ کیوں کہا کہ کیا دال میں کچھ کالا ہے؟ وہ اس کی چوری پکڑتے کڑی نگاہوں سے دیکھتے بولے، نو ڈیڈ نو، بھلا ایسا ہو سکتا ہے کہ ویر آپ سے پوچھے بغیر کچھ کرے؟ ہو ہی نہیں سکتا، اپنی شادی میں آپ کو ضرور بلاؤں گا۔ وہ زبردستی مسکراتے بولا تو وہ اسے جھامپڑ رسید کر کے رہ گئے، جس پر وہ فوراً کمرے میں نو دو گیارہ ہوا تھا، اور اس دفعہ تو شاہمیر بھی اس کے پیچھے تھا۔ ساحر صاحب تعصب سے انہیں جاتا دیکھتے رہ گئے اور پھر فون نکالتے آل اوکے کا میسج کیا تھا کسی کو، اور ویر کے کمرے پر ایک آخری نگاہ ڈالتے وہ اپنے کمرے میں جا چکے تھے۔ ماں اور آئینہ کیفے میں بیٹھی دانیہ کا انتظار کر رہی تھی، جو انہیں سامنے سے آتی دکھائی دی۔ اس کے پیچھے ہی ہادی بھی تھا، جس کا موڈ سخت خراب لگ رہا تھا۔ کیسی ہو دانی؟ آئینہ اٹھ کر اس کے گلے ملتے بولی، میں تو ٹھیک ہوں، البتہ تم سناؤ نئی نویلی دلہن، کیسی گزری رات؟ وہ اسے چھیڑتی بولی تو وہ دانت پیس کر رہ گئی۔ میں ماہ کے ساتھ تھی، شاید تم بھول گئی ہو، رخصتی نہیں ہوئی میری۔ اوہ، تو کیا اس بات کا افسوس ہے تمہیں؟ وہ دانت نکالتے بولی تو آئینہ ہوں کر کے بیٹھ گئی۔ ان محترم کا موڈ کیوں بگڑا ہوا ہے؟ مائع روح نے ہادی کی طرف اشارہ کرتے کہا، جو وہیں ویر اور میر کی ٹیبل پر بیٹھے انہیں ہی غصے سے گھور رہا تھا۔ صبح اس نے مجھے آنے کے لیے ساتھ کہا تو میں نے منع کر دیا اور ڈرائیور کے ساتھ آ گئی، اس لیے تب سے غصے میں بھرا ہے۔ دانیہ نے اس کو دیکھتے ہوئے کہا، بس ایسے ہی لگی رہو بچہ، پھر دیکھنا ہادی بابا آپ کے قدموں میں ہوں گے۔ اس نے کالر جھاڑتے کہا تو دانیہ نے اسے زو مینی نظروں سے دیکھا۔ کیا ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ وہ چھمبے سے بولی، اظہار محبت تو بہت خوب کیا کل تم نے شاہمیر سے، مگر افسوس وہ نہیں جانتا کہ اسے پرپوز کسی اور نے نہیں بلکہ تم نے کیا تھا۔ وہ اسے چھیڑتی بولی، شٹ اپ دانیہ، کیا بکواس کر رہی ہو؟ اس نے نظریں چراتے کہا، یہ کیا سین ہے، یہ کب ہوا؟ آئینہ آنکھیں پھاڑے بولی، کل جو لائٹس آف میں محترمہ نے گانا گایا تھا میر کے لیے، وہ کوئی اور نہیں بلکہ یہی تھی۔ وہ آنکھیں چھوٹی کرتے ماہ کو دیکھتے بولی، جو اسے ہی گھور رہی تھی۔ کیا؟ آئینہ چلائی تو کیفے میں بیٹھے سب لوگ ان کی طرف متوجہ ہوئے، یہاں تک کہ میر اور ویر بھی۔ آخر کر کیا رہی تھی یہ تینوں لڑکیاں؟ وہ سوچ کے رہ گئے۔ آئی ول کل یو آئینہ، اگر ایک بھی چیخ نکلی اب تمہاری، اور تم کیا ثبوت ہے تمہارے پاس کہ وہ میں تھی؟ پہلے آئینہ کو ڈانٹتی اور وہ دانیہ کی طرف پلٹی۔ لاکھ چھپاؤ مائع روح، مگر ان چوڑیوں کی کھنک کو کیسے چھپاؤ گی، جو مائک میں اظہار کے وقت تمہارے ہاتھوں میں چیخ چیخ کر تمہارے پیار کا اظہار کر رہی تھی، جو تمہیں شاہمیر نے دی تھی۔ اظہار کے وقت تم انہیں اتارنا شاید بھول گئی۔ آئینہ کی بات پر پہلی بار ماہ کو شدت سے اپنی پہلی غلطی کا احساس ہوا تھا۔ تو کیا انسان پیار میں غلطیاں بھی کر جایا کرتا ہے؟ یہ بات اسے آج معلوم ہوئی تھی۔ اب ناح کی کوئی گنجائش نہیں، وہ میں ہی تھی، اور بہت جلد یہ اظہار سب کے سامنے کروں گی۔ وہ دو بدو بولی تو وہ دونوں اس سے داد دے کر رہ گئیں۔ یہ کافی دن بعد کی بات ہے، جب آئینہ پرانی لائبریری میں کچھ کتابیں ڈھونڈ رہی تھی۔ یہ لائبریری ذرا یونیورسٹی کے سنسان حصے میں تھی۔
بوکھلائی تو وہ تب جب کوئی دھاڑ سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ آہ! اس سے پہلے کہ اس کی چیخ باہر شاہویر کے دشمنوں تک جاتی، شاہویر نے اپنا بھاری ہاتھ اس کے منہ پر رکھتے ادا کی آواز بند کی تھی۔ جب دیکھو چلاتی رہتی ہو چشمش، اور کوئی کام نہیں تمہیں؟ خاموش رہو۔ وہ اس کے منہ پر دباؤ ڈالتے بولا۔ اب یہ کیا کر رہی ہو؟ وہ اسے جھنجھلا کر منہ کی طرف اشارہ کرتے دیکھ بولا، جس پر آئینہ نے اسے کہنی رسید کی تھی۔ آؤچ! میرے منہ سے ہاتھ ہٹائیں، یہ کہہ رہی تھی میں۔ یہ کہتے وہی اس کے پاس سے گزر کر جانے لگی تو شاہویر نے اس کی کلائی پکڑتے جھٹکا دیا تھا، جو سیدھا اس کے چوڑے سینے پر آ گری تھی، جس سے اس کے آبشار جیسے لمبے بال شاہویر کے چہرے پر بکھر گئے تھے۔ سنو چشمش، اس وقت باہر میرے سو کالڈ دشمن گینگ میرے پیچھے ہیں، جس سے بچنے کے لیے میں یہاں آیا ہوں، اور تم ہو کہ اپنے مجازی خدا کو خطرات میں ڈالنا چاہتی ہو۔ وہ اس کے چہرے پر اپنی سلگتی سانسیں چھوڑتا سرگوشی نما لہجے میں بولا تو آئینہ کی ٹانگیں اس کی اتنی بے باکی پر لرزنے لگی تھی۔ وہ تو بمشکل کھڑی بھی شاہویر کے سہارے ہی تھی۔ اور ویسے بھی تمہاری قسمت اچھی ہے جو مجھ جیسا کول اور ہینڈسم دلہا ملا ہے تمہیں۔ وہ اس حالت میں بھی اپنی تعریف کرنے سے باز نہ آیا تو وہ ہوں کر کے رہ گئی۔ خوش فہمی کا کوئی علاج نہیں۔ وہ اسے چڑھاتے بولی تو وہ بل کھا کر رہ گیا۔ وہ بھول گئی تھی کہ وہ اسی کے سہارے کھڑی تھی۔ یہ چشمہ اتار کر دیکھو گی تو چشمش تو ہی پتہ چلے گا نا۔ شاہویر نے اس کا چشمہ اتار کے اس کی گہری آنکھوں میں دیکھا، جو نزدیک سے دیکھنے میں گلاسز کے بغیر اور بھی گہری لگتی تھی۔ شاہویر کو لگا وہ ان گہری آنکھوں میں مدہوش ہو کر ڈوب جائے گا۔ اسے اپنے آپ سے ہی ڈر لگنے لگا تھا کہ کہیں وہ آئینہ کی خوبصورتی اتنی نزدیک سے دیکھ کر کہیں بہک نہ جائے۔ وہ اس وقت بھول بیٹھا تھا کہ اس نے یہ نکاح مجبوری میں کیا تھا۔ ڈھونڈو اس کمینے کو، یہیں چھپا ہوگا کہیں۔ وہ 6-7 بدماش لڑکے بھی وہیں آ گئے تھے اور ایک ایک ریک کے پیچھے دیکھنے لگے تھے۔ سوری چشمش، میں تم سے پوچھے بغیر یہ کرنا تو نہیں چاہتا تھا، مگر اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ یہ کہتے ہی شاہویر نے خود پیچھے کو گرتے آئینہ کو اپنے اوپر گرایا تھا اور اس کے نازک پنکھڑیوں جیسے لبوں پر جھکا تھا، اور ایک کے بعد ایک اپنی شدتیں اس پر منتقل کرتا گیا۔ آئینہ جھٹپٹا کر رہ گئی، مگر شاہویر جیسے ہٹے کٹے لڑکے کو وہ کہاں اپنے پر سے ہٹا سکتی تھی۔ اس کا چہرہ لہو چھلکانے کو ہوا تھا۔ آج یہ سب کیا ہو رہا تھا اس کے ساتھ؟ آخر کہاں پھنس گئی تھی وہ؟ اور شاہویر، کیا شاہویر بھی اسے پسند کرنے لگا تھا؟ ایسی کئی سوچیں اس کے ذہن میں گردش کر رہی تھیں جس سے وہ جان چھڑانا چاہتی تھی۔ وہ لڑکے یہاں کسی کپل کو دیکھ پیچھے ہٹ گئے اور واپس چلے گئے تھے، جبکہ شاہویر تو جیسے آئینہ کی قربت میں ہی کھو گیا تھا، جو آج بن بیاہی بہک رہا تھا۔ اسے احساس تک نہ ہوا کہ جن بدماش لوگوں سے بچنے کے لیے اس نے آئینہ کو اپنے قریب کیا تھا، وہ تو کب کے جا چکے تھے۔ تو پھر آخر وہ خود کو آئینہ سے دور کیوں نہیں کر پا رہا تھا؟ ایسا کون سا احساس تھا جو آئینہ سے دور نہیں ہونے دے رہا تھا؟ کیا یہ محبت نکاح کے بول کا اثر تھا؟ آئینہ اسے خود سے دور ہٹانے کی جتنی کوشش کرتی، وہ اتنا اس کے قریب آتا جا رہا تھا۔ اب آئینہ کو اس سے ڈر لگنے لگا تھا۔ او مائی گاڈ، یہ کیا کر رہے ہو تم شاہویر؟ ماریا کی آواز پر وہ جھٹکے سے آئینہ سے دور ہوا تھا۔ تو اس لڑکی نے بھی تمہیں پھانس ہی لیا، اپنی معصومیت کے جال میں پھنسا کر، ماریا طنزیہ لہجے میں بولی تو آئینہ وہاں سے روتے ہوئے بھاگ گئی۔ اس سے یہ الزام برداشت نہ ہوا تھا۔ وہ اس کی بیوی تھی، مگر پھر بھی شاہویر نے ماریا کو کوئی صفائی نہیں دی تھی۔ یہ بات آئینہ کے دکھ کا باعث بن رہی تھی۔ شٹ اپ ماریا، اس کا کوئی قصور نہیں، وہ دھاڑتے ہوئے بولا۔ تو پھر قصور کس کا ہے؟ میں تم سے پیار کرتی ہوں، تم میرے بوائے فرینڈ ہو۔ وہ بھی پاگل ہوئی تھی۔ یو نو وٹ ماریا، بھاڑ میں جاؤ۔ اسے بھاڑ میں جھونکتا وہ وہاں سے جا چکا تھا۔ آئینہ روتے ہوئے وہاں سے بھاگ گئی تھی اور یونی گراؤنڈ میں آ کر دم لیا تھا، جہاں ماہرو اور دانیہ پہلے ہی سے اسے ڈھونڈ رہی تھی۔ جیسے انہوں نے آئینہ کو روتے ہوئے دیکھا تو وہ دونوں ہی بکھلا گئی تھی۔ آئینہ، آئینہ میری جان، کیا ہوا؟ تم ایسے رو کیوں نہیں رہے ہو؟ دانیہ نے ہڑبڑا کر پوچھا، لیکن آئینہ کے آنسو تھے کہ رکنے پر ہی نہیں آ رہے تھے۔ عزت نفس پر جو وار کیا گیا تھا، جو اتنی آسانی سے بھلایا نہیں جا سکتا تھا۔ آئینہ، تم کچھ بتاؤ گی یا میں اس کی ہڈی پسلی ایک کروں جس نے تمہارا یہ حال کیا ہے؟ ماہ روح غصے سے چلائی تو آئینہ اس کی طرف دیکھنے لگی۔ کتنی عجیب بات تھی نا، جو شوہر اس کے آنسوں کی وجہ بنا تھا، اسے تو کوئی پرواہ ہی نہیں تھی اس کی۔
مگر اس کی دوستیں اس کے آنسو دیکھ کر دنیا سر پر اٹھا لینے کی در پر تھی۔ آخر یہ کیسی بے بسی تھی کہ وہ کچھ بتا بھی نہیں پا رہی تھی۔ شاہویر ہی وجہ نہ اس سب کی۔ ماہ روح نے تو جیسے اس کی چپ پڑ لی تھی، اور آئینہ تو ایک دم اس کے صحیح اندازہ لگانے پر خاموش ہو کر رہ گئی تھی۔ آخر اب وہ کیا جواب دیتی اس کو؟ اس کی تو آج خیر نہیں میرے ہاتھوں۔ ماہ روح بے قابو ہوتے شامیر کو ڈھونڈنے کے لیے جانے لگی کہ آئینہ نے ایک دم اس کا بازو دبوچ کر اسے روکا اور روتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کا کوئی بھی تماشا بنے۔ تم ابھی بھی اس شخص کی وجہ سے مجھے روک رہی ہو جو تمہاری آنکھوں میں آنسو لانے کا سبب بنا۔ آئینہ کب سدھرو گی تم؟ کب اپنے حق کے لیے آواز اٹھانا سیکھو گی؟ ماہ روح جھنجھلا کر رہ گئی تھی۔